معہم، بہر صورت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ جتلا دے گا انہیں ان کے یہ اعمال قیامت کے دن۔ یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اصل سزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے اللہ ڈھیل دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام بنا دے گا، ان کو ڈھیل دیے رکھے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے، یہ سرگوشی، الگ سے گفتگو کرنا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اسی چیز کا جس سے انہیں روکا گیا، باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں جو خسر پھسر کرتے ہیں وہ کوئی خیر کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو گناہ کی بات اور زیادتی کی بات اور رسول کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو ایسے الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں پہنچایا، یعنی جو صحیح طریقہ بتایا السلام علیکم، اس کی بجائے خاص طور پر یہودیوں کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی آتے تھے کبھی کبھی، تو زبان کو ذرا لوچ دے کر، یہ ان کی عادت تھی لفظ کو بگاڑ کر ادا کرنا کہ مفہوم بھی کچھ اور ہو جائے، سننے والے سوچتے رہ جائیں کہ کیا لفظ کہا انہوں نے، اور وہ دل میں خوش ہوتے رہیں کہ ہم نے توہین کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، بیچ میں سے لام غائب کر دیا۔ السلام عربی میں کہتے ہیں موت کو، ہلاکت کو۔ اب یہ سلامتی کی دعا نہیں ہے، ہلاکت کی دعا ہے۔ تو آ کر دانستہ حضور کو سلام کرتے ہیں، لیکن السلام علیکم، لام کو جان بوجھ کے غائب کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا جو ہم نے بات کہی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہم نے کر دی۔ اگرچہ کوئی پکڑ نہیں سکتا ہمیں، کوئی پکڑے گا تو ہم کہیں گے کہ تمہارے جو ہے وہ کانوں میں میل ہے شاید، کہ ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، تمہیں سنا ہے السلام علیکم، تو یہ تمہارے اپنے ذہن کا فطور ہے۔ وہ تو دوسروں کو تو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن دل میں اب ان کے وسوسہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا کیوں نہیں دی، اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، فوری طور پر پکڑ کیوں نہیں آئی۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، سزا کے لیے اللہ نے وہ وقت رکھا، اصل سزا وہیں ملنی ہے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اہل ایمان اگر تمہیں کسی وقت کوئی خفیہ گفتگو کی اور سرگوشی کی ضرورت پڑے، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو پھر تمہاری وہ سرگوشی اور خفیہ گفتگو جو ہے وہ گناہ کی باتوں اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں اگر سرگوشی کرنی ہے تو بر یعنی نیکی اور تقوی، پرہیزگاری کی باتیں جو ہیں وہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو تلقین کرنا چاہو تو اس کے لیے تو یہ مناسب ہے طریقہ، کسی سے علیحدگی میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، اب یہاں دیکھیے لفظ بہت سخت ہے، یہ جو نجوہ ہے یہ شیطانی کام ہے۔ بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، کچھ لوگ الگ بیٹھے ہیں، کان میں خسر خسر کر رہے ہیں، یہ اگر انسانی حقوق، شخصی آزادی کی بات کریں انہیں حق ہے بات کرنے کا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ لیکن یہ ایک اجتماعی زندگی کے لیے حزب اللہ کا شیرازہ بکھیرنے میں یہ طرز عمل بہت ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے اس قسم کا۔ دینی جماعتوں میں، حزب اللہ میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ نظم بالا سے، جن کو جو امیر ہیں یا جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان سے شکوہ شکایت ہے، حکم ماننا نہیں چاہتے، وہ آپس میں جو ہے اس قسم کے بیٹھ کے ایک الگ سے اپنا جمگٹا بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اس قسم کے معاملے کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمیشہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے تفصیل سے اس لیے بتائی ہیں کہ قیامت تک یہ معاملات چلنے ہیں، اور پھر یہ جماعتوں کی زندگی میں بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ شیطانی کام ہے نجوہ۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو وہ آزردہ کرے، دلگیر کرے۔ جو مخلص لوگ ہیں
وہ ان حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ کس قسم کی حرکتیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں ہے، اس کو حضور نے عام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم 3 افراد کہیں ہو تو ایسا نہ ہو کہ 2 افراد الگ ہو کر اس سرگوشی شروع کر دیں تو تیسرے کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوگا لازماً۔ یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اس کے دل میں وسوسہ آئے گا کہ شاید میرے ہی خلاف کوئی بات کر رہے ہیں جو الگ ہو کر کر رہے ہیں، یا کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپانا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس کے ذریعے وہ اہل ایمان کے دلوں کو غمگین کرے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ منافق لوگ جو ہیں اپنی ان حرکتوں سے کچھ بگاڑ نہیں سکتے ان مسلمانوں کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ کے ہاں طے ہے، اللہ کے حکم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اہل ایمان اگر تم سے کہا جائے کہ محفل میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو۔ یہ بھی ان کا جو طریقہ واردات تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے، وہ ہر جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ کھل کے بیٹھو، ادھر ادھر بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ یہ جو بھی اس محفل کو کنڈکٹ کر رہا ہے، جو بھی امیر ہے اس وقت، اسے حق ہے کہ وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے۔ اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ پھر کھل جایا کرو، اس کے اندر کو اپنی اہانت محسوس نہ کرو کہ اس طرح تمہیں کہا گیا کہ منتشر ہو جاؤ تو اس پہ کوئی سبکی ہو رہی ہے تمہاری۔ نہیں، یہ جماعتی زندگی ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس حکم پر عمل کیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، ڈسپرس ہو جاؤ، تو پھر اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ پھر خامخواہ وہاں بیٹھنا بھی آداب محفل کے خلاف ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اگر تم اس طریقے سے بیہیو کرو گے پازیٹیولی تو اللہ تعالیٰ تم میں سے جو اہل ایمان ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اہل ایمان اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہو رسول کے ساتھ، کوئی بات بیٹھے ہیں تمام مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور کوئی شخص چاہتا ہے کوئی بات خفیہ حضور سے کرنی، اور یہ منافقین کا معاملہ خاص طور پر تھا، وہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے کوئی بات ہے یا نہیں ہے لیکن جا رہے ہیں بڑے اہتمام سے کان میں کوئی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کو جتانے کے لیے کہ ہمارا ایک مقام ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی سرگوشی رسول کے ساتھ تمہیں کرنی پڑ جائے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر کے آیا کرو۔ یہ اتنا بڑا جو تم اپنا مقام سمجھ رہے ہو، اللہ کے رسول سے علیحدگی میں سرگوشی کرنے چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ٹیکس بھی ہے، پہلے صدقہ و خیرات کر کے آؤ۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی، بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی۔ اصل میں یہ منافقین کو روکنا مقصود تھا، ان کی تو جان نکلتی تھی مال خرچ کرنے میں، تو جب کہا گیا کہ پہلے صدقہ و خیرات کرو پھر ایسا کام کرو تو پھر وہ رک گئے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تمہارے پاس نہیں ہے کچھ، کوئی شخص مفلس ہے، درویش ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ صدقہ پیش کرتے تم نبی کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے؟ اب یہ لگتا ہے کہ آیت کچھ عرصے بعد نازل ہوئی، اور جب پہلا حکم آیا تھا تو وہ منافقین نے پھر اپنا وہ ترک کر دیا معاملہ کہ حضور کے کان میں آ کر اپنی خاص طور پر بات کرنا، وہ جو ہے جب ان کی وہ عادت ختم ہو گئی تو اب اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ہی کہا گیا اچھا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تمہیں کوئی صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے یہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اب وہ پابندی ہٹا لی گئی، ویسے بھی وہ رک گئے تھے، معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اب جو صحیح طریقہ ہے، سیدھے ہو کر بیبے بن کر اب جو دین کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرو۔ وہ کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔